बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बात तो सवाल बड़ा जायज़ है कि ये अदालतों को अचानक हो क्या गया है। मैं खुद ही सवाल का आपको जवाब भी दे देता हूं। जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं ना और किसी का इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं तो फिर वो जो इमरान खान के बकौल कॉर्नर टाइगर होता है ना, कॉर्नर टाइगर जो दीवार से आपने लगाया तो वो झपट के हमला करता है। पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान की अदालतों का गला दबा के उनकी सांस बंद करने की कोशिश की गई। सच्ची बात तो ये है, अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है और अब वो जवाबी तौर पे बता रहे हैं भाई ऐसे नहीं चलेगा। और जरा खबर जस्टिस बाबर सत्तार से शुरू करते हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार का एक और ये दलेराना फैसला है। उन्होंने पहले तो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, जिसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी को भी यानी DGIB को और DGFIA को और दीगर जो अथॉरिटीज है उनको ये जारी किया और कहा कि आपने कैसे जैसा आपके ऊपर एतराज कर दिया, आपने प्रेशर डालने की कोशिश की है तो आए जरा जवाब दें। फिर क्या जुर्माने आप अपनी जेब से अदा करेंगे, सरकार के खजाने से अदा नहीं करेंगे। और अब इस हवाले से एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट सुनिए। आपको याद होगा चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी पहले हुआ यह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के रोज एक बाकायदा तशरीह दी थी और छुट्टी के रोज उन्होंने बताया था कि देखिए जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनके पास अमरीकी शहरियत नहीं है, हां ग्रीन कार्ड जरूर है। और उसमें यह सवाल उठाया गया था कि ये जो उनकी फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, उनके बच्चों की, उनकी बेगम की, बाकी चीज़ों की, वो कंसर्निंग है। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा और ख़त वाले मामले पे कुछ नहीं हुआ तो फिर इनकी एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जिसमें तय पाया था कि आइंदा हम तौहीन अदालत का इख्तियार भी इस्तेमाल करेंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्स देंगे, इदारा जाती रिस्पॉन्स देंगे। लोगों ने कहा क्या रिस्पॉन्स देंगे? वो हमें नजर आया जब इन्होंने तौहीन अदालत के वो नोटिस सर्व किए। अब उसके बाद अगली सूरत हाल, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाई, जिन्होंने उनकी फैमिली की जो कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं वो शेयर की, उस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार ने अपना पहला हक इस्तेमाल किया और जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा और उस खत को अब तौहीन अदालत के केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। और अब वो अफराद जो इस पूरी गंदी मुहिम में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस केस को अब डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है। और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो अब देखते हैं कि बेंच क्या बनाते हैं। और ये जो बेंच है ये मुमकिना तौर पे कल ही तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगा। अब आपको पता है कि उसमें कौन कौन से वो किरदार शामिल हैं, किन किन लोगों को इस किस्म की ये हरकतें करते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और उसमें वो अजीब से, उसमें मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन अफराद उसमें शामिल हैं। वो सहाफ़ी शामिल होंगे जो मरियम नवाज के उस हुकूमती इजलास में बाएं जानिब बैठे हुए थे और जिनको उनके घर वाले भी 2 मिनट नहीं सुन सकते और मुस्लिम लीग नून उनके जरिए अपना बयानिया बनाने की कोशिश करती है। ये उनके जरिए ये सारा मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन अदालत जो है वो मेरा ख्याल है कि फिलहाल टॉलरेट करती हुई नजर नहीं आ रही। और जस्टिस बाबर सत्तार ने ही इनको बताया है कि भाई जरूरी नहीं होता कि हर जज दबाव में आ जाए, हर जज को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें। दूसरे नंबर के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, उस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। हुकूमत की सफ़ों में मायूसी है। ज़ाहिर सबसे ज़्यादा तो आज काजी फायज़ ईसा साहब परेशान होंगे कि उन्होंने जो मज़ीद 2 साल की चीफ जस्टिसशिप थी वो फिलहाल ख़तरे में पड़ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और तहरीरी फैसले के हवाले से एक खबर और भी है कि इलेक्शन कमीशन मुमकिना तौर पे इन तमाम सीटों 23 सीटों के ऊपर कौमी असम्बली और मजमूई तौर पे 78 सीटें बनती हैं सूबाई असम्बली की और बाकी उनको डी नोटिफाई करने का सोच रहा है। हमारी इत्तलात ये हैं कि कल सुबह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुला लिया है और उस इजलास के बाद कोई अहम फैसला होगा। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया है, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उस सिलसिले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल दोनों ने तस्लीम आज अदालत के सामने किया
کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے جس میں آئین خاموش ہے اور تشریح کی ضرورت ہے. یعنی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 51 جو ہے وہ خاموش ہے. کل تک اگر خاموش تھا تو پھر آپ نے اس وقت سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا تھا؟ نمبر 1 بات یہ ہے. دوسرا، اس آرڈر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جمہوری مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ میں رائے دہندگان یعنی عوام کی حقیقی نمائندگی ہو اور انتخابی عمل میں شفافیت کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے، جس کے بعد عدالت نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں وہ اب کیا کریں گے کہ وہ کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کا فوری طور پہ اطلاق ہوگا. مزید اپنے آج کے تحریری حکم نامے میں لکھا کہ انتخابات کی شفافیت کو ترجیح دینا انتہائی ضروری ہے تاکہ پارلیمنٹ عوام کی مرضی کی حقیقی عکاسی کرے. پھر کہا الیکشن کمیشن نے 25 اپریل 2024 کو تسلیم کیا کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے جس کی قومی اسمبلی میں 82 نشستیں ہیں، تو پھر انہیں مخصوص نشستوں سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان سے غلطی یہ ہو گئی جب انہوں نے الیکشن کروا لی نا صدر والے بھی اور سینٹ والے بھی باقی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب مخصوص نشستیں بھی ہم دے دیتے ہیں تو ہم ذرا اچھے بچے بھی بن جاتے ہیں، ہم سنی اتحاد کونسل کو ایک پارلیمانی جماعت بھی مان لیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس جاری کر دیا. اس کے بعد انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی لکھ دیا، اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی مان لیا. لیکن آج وہی حکم نامہ تحریک انصاف کے لیے ایک خیر کی خبر بنا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ جناب وہ پارلیمانی جماعت ہیں تو پھر پارلیمانی جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ان کی سیٹیں بھی دیں گے، آپ اس کو محروم نہیں رکھ سکتے. اچھا ایک معاملہ. اب دوسرا عمران خان کے ایک دبنگ فیصلے کے متعلق لکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ پہلے وہاں پہ دیواریں لگائیں، سارا کچھ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان وہاں پہ بار بار جب عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو کچھ شخصیات کا نام لیتے ہیں. اب وہ جو شخصیات کا نام لیا جانا ہے وہ شاید بہت ساری جو شخصیات ہیں ان کو ناگوار گزرتا ہے یا ان کو برا لگتا ہے کہ عمران خان نام کیوں لیتے ہیں، تو پابندی لگا دی گئی. کہا گیا عمران خان گفتگو نہیں کریں گے اور میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. پھر نہ صرف یہ کہا گیا کہ نام نہیں لیں گے، ساتھ کہا گیا میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا قومی سلامتی سے جڑی شخصیات اور اس قسم کی چیزوں کو لے کر. لیکن عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے احتساب عدالت کے اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی ہے اور یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی ہے اور ان کے سیاسی بیانات اور میڈیا پر رپورٹ کرنے کی جو پابندی احتساب عدالت نے لگائی اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اس میں عمران خان نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا ہے کہ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ میڈیا وکلا اور گواہان کے بیانات رپورٹ نہ کرے. اوپن کورٹ میں موجود صحافیوں کے حقوق پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. صحافیوں کو ٹرائل کے دوران وکلا، گواہان یا ملزمان کے بیانات نشر کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. مزید کہا کہ ملزم کا بیان دینا اور میڈیا کا اس بیان کو رپورٹ کرنا آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت محفوظ ہے. احتساب عدالت کا 19 اپریل کا حکم نامہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے برخلاف ہے جس کو کل عدم قرار دیا جائے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، اس لیے وہ فیصلہ غلط ہے. اس فیصلے کے حوالے سے آپ جو ہے اس کو واپس لیں. اب تحریک انصاف ذرا آج انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رکھا ہوا تھا، وہاں پہ علی امین گنڈا پور بھی ڈٹ کے بولے، تگڑا بولے. وہاں پہ عمر ایوب نے وہی پالیسی جو عمران خان نے دی ہے اس کا اعلان کیا کہ 9 مئی کو ہر علاقے میں پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ کے اوپر ریلیاں نکالے گی جہاں پہ وہ عمران خان کی تصویریں اٹھائیں گے، قیدی نمبر 804 کے بینرز اٹھائے جائیں گے اور جو 9 مئی کو تحریک انصاف کے لوگوں کی جان گئی ان لوگوں کی تصاویر اٹھائی جائیں گی. اچھا پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے انٹرویو بھی دیا حامد میر صاحب کو، تو انہوں نے کہا جی گورنر راج لگانے کا ان کو بڑا شوق ہے، لگا لیں. ان کا دیکھتے ہیں کیسے گورنر راج لگاتے ہیں. ان کا اتنا بڑا عوامی مینڈیٹ ہے، عوام ان کو بیٹھنے نہیں دے گی اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو شوق ہے تو گورنر راج بھی لگا کے دیکھ لیجئے. تو گورنر سے یاد آیا کہ پنجاب میں گورنر کی تقریب حلف برداری پہلے 6 تاریخ کو ہونی تھی، وہ 6 تاریخ کو نہ ہوئی، پھر کہا گیا وہ جو ہے وہ 6 کو آج ہونی تھی، تو دوسری بار تقریب حلف برداری جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے. اب بتایا گیا جی جناب وہ کل
پہلے مطلب 5 کو نہیں تھی، 5 سے 7 پہ گئی، تو 7 والی جو کل ہونی ہے اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اب 10 مئی کو ہوگی۔ 10 مئی سے یاد آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا تھا فیصل آباد کے اندر، تو وہ جلسہ 10 مئی کو نہیں ہوگا، اس کو ملتوی کر کے 17 مئی کو جلسہ لے جایا گیا، جس کا اپوزیشن لیڈر نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، جہاں بہت ساری باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو یہ کہتے ہیں جی وہ فیک نیوز اور فلاں فلاں کبھی کوئی اتھارٹی بنا دیتے ہیں، اسد طور کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اسد طور گرفتار ہوئے، ان کی بوڑھی ماں جو ہے وہ عدالتوں میں انصاف مانگتی رہیں، ہر ماں ہی اتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے جیسے اسد طور کی ماں ان سے کر رہی تھیں، وہ ظاہر ہے ہم سب کی مائیں ہیں، اور ماں ہر اسد طور سے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اسد طور کی ماں جو ہے وہ ہم سب کی ماں ہے اور ان کا بڑا احترام ہے۔ اچھا خیر، وہ وہاں پہ جو ان کے خلاف ایف آئی آر تھی تو وہاں لکھا گیا تھا اصل میں نا انہوں نے جو ریاست مخالف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو گلوریفائی کیا۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پیکا آرڈیننس کے تحت 26 فروری کو ایف آئی اے کی جانب سے اسد طور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اسد طور کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ ایک تو اسد طور کو بہت مبارک، نمبر 2 یہ بتائیے کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ اسد طور جو ہے وہ بری ہو گئے، لیکن نہیں، اس کے اوپر ایک وکیل صاحب نے بڑا دلچسپ جملہ لکھا، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ پروسیس از دا پنشمنٹ، پروسیس اٹ سیلف از اے پنشمنٹ، یعنی پاکستان میں یہ جو ایف آئی آر درج ہونا، پھر اس کی کویشمنٹ کے لیے جانا، پھر ایٹ دی اینڈ اس کا کویش ہو جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خود ایک سزا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا، سچ کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، ان کا کام ہے وہ دباؤ ڈالتے رہیں، اور جن کا کام سچ بولنا ہے ان کا کام ہے وہ سچ بولتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔